بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں زارا آپا آج بھی آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی سی ویڈیو لے کے آئی ہوں، اور آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک خوبصورت واقعہ۔ آج کل جو علاقہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے قرب و جوار میں ہے، وہاں پہ اسلام دشمنی میں پیش ہونے والا ایک شخص ثمامہ بھی تھا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا بھی ارادہ کیا تھا۔ ایک مرتبہ وہ عمرہ کی نیت سے نکلا، اور اس کی خوش قسمتی کہ وہ راستہ بھول گیا اور مدینہ کے قرب و جوار میں جا نکلا، اور جو غلطی سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، اس کا تو بس بیڑا ہی پار ہو گیا، اور کامیابی اس کا مقدر بن گئی۔ مدینہ کے اطراف میں صحابہ کرام گردش کرتے رہتے تھے۔ کوئی مشکوک شخص، دشمن، کوئی جاسوس یا کوئی بھی شخص اس طرح کا نظر آتا تو اس کو حفاظتی دستے اس کے ناپاک عزائم میں ناکام بنا دیتے اور اس کو لے آتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ یہ شخص چنانچہ اس کی اسلام دشمنی بہت ہی واضح تھی اور اس کے عزائم کے بہت چرچے تھے، اس لیے اسے گرفتار کر کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دشمن اسلام کی گرفتاری کی خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اسے دیکھا۔ ضمامہ نہایت خوبصورت چہرہ، توانا جسم، بھرپور سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، تمکنت شان و شکوہ سے بھرپور، تمام برے حکمران والے عیوب کے ساتھ سامنے کھڑا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور پوچھا، ثمامہ کیا حال ہے؟ آخر میں نے تم پر قابو پا لیا۔ تو وہ نہایت ہی بے ادبی سے بولا، ہاں ایسا ہی ہے، آپ نے ایسا کر لیا ہے، لیکن اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ ایک ایسے شخص کا قتل کریں گے جس کا خون رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو آپ ایک ایسے شخص کو معاف کریں گے جو شکر گزاری کے ساتھ بدلہ دینے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر مال و دولت کی ضرورت ہو تو جتنا چاہو میں دے سکتا ہوں۔ اس کی گفتگو اور لہجے پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ تاریخ کی سب سے بڑی شخصیت سے کتنی بے ادبی سے بات کر رہا ہے۔ اگر کوئی اور حکمران ہوتا تو اسی وقت اس کی گردن اڑانے کا حکم دے دیتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسی کے حال پر چھوڑ دیا اور کوئی سخت بات نہیں فرمائی، بلکہ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کی ضیافت کرو۔ معزز سامعین، دوسرا دن ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کے پاس سے گزرے اور دریافت حال کیا۔ پھر اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں خیریت سے ہوں۔ اگر مجھے قتل کرو گے تو یہ کسی کام کا قتل نہیں ہوگا، اس کا بدلہ لیا جائے گا، لیکن اگر میری بات پر غور کرو تو ایسے شخص کو معاف کر دو جو شکر گزار بھی ہو، اور اگر آپ چاہو تو جتنا بھی مال و دولت چاہو میں دے سکتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پھر اسی کے حال پہ چھوڑ دیا اور کوئی سخت بات نہیں فرمائی، بلکہ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کی مزید ضیافت کرو۔ معزز سامعین، تیسرا دن ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ اس کے پاس سے گزرے۔ اس دفعہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے احوال دریافت کیے تو اس نے نہایت ہی گستاخانہ لہجے کے ساتھ اپنے قبیلے کی شان و شوکت بیان کی اور اپنے مال و دولت کی کثرت کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی دھمکی بھی دے ڈالی۔ اس موقع پر صحابہ کرام منتظر ہیں کہ دیکھیں اس کا کیا انجام ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اور حکم کی طرف کان لگائے کھڑے تھے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا
کہ اسے کھول دو، اور آپ نے فرمایا جاؤ، میں تمہیں بغیر کسی شرط کے آزاد کرتا ہوں۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ لہٰذا وہ شخص مسجد نبوی سے صحیح سلامت باہر نکل آیا، لیکن وہ اپنا دل تو رحمت للعالمین کے اعلیٰ اخلاق کے پاس رکھ آیا تھا۔ مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہی اسے خیال آیا کہ اتنا بلند حوصلہ انسان تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میرے الفاظ میں بے پناہ شدت اور حدت تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا تحمل میرے غصے پر غالب رہا۔ وہ مدینہ کے پاس ایک باغ میں گیا، وہاں ہاتھ منہ دھویا، صاف ستھرے کپڑے پہنے اور واپس مسجد نبوی کی طرف چل پڑا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک مسجد نبوی میں ہی تشریف فرما تھے۔ آپ نے جب ثمامہ کو آتے دیکھا تو فرمایا، ثمامہ، میں نے تو تمہیں رہا کر دیا تھا، تم پھر آ گئے؟ اس نے کہا، حضور، اب میں بادشاہ نہیں، آپ کا غلام ہوں۔ میری تمنا ہے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں اور اپنے جانثاروں میں شامل کر لیں۔ اور اسلام کی نعمت ملنے کے بعد اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات میں آپ کا چہرہ میرے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت تھا، آپ کو میں نہایت برا سمجھتا تھا، آپ کا شہر میرے لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، مگر اب آپ کے دامان رحمت میں آ جانے کے بعد آپ کا چہرہ مجھے کائنات کے سب چہروں سے زیادہ محبوب ہے، اور آپ کی بستی تمام بستیوں کے مقابلے میں میرے لیے محبوب ترین بستی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ معزز سامعین، ثمامہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عمرہ کی نیت سے گھر سے نکلا تھا، اور اب جب کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، آپ مجھے عمرے کی اجازت دیجیے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تربیت فرمائی اور اسے عمرہ کا صحیح طریقہ بتایا۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر علماء کی محافل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی عزت کے حوالے سے گفتگو کرتے تھے، اور دوسرے دیگر علماء جو کفار کے حوالے سے تھے ان کو یہ بات نہایت ہی ناخوشگوار گزری، تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص بے دین ہو گیا ہے۔ لہٰذا حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بے دین نہیں ہوا بلکہ مسلمان ہو گیا ہوں، اور میں نے اللہ کے نبی کی نبوت کی تصدیق کر دی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، گندم کا ایک دانہ بھی اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر مکہ مکرمہ میں نہیں آئے گا۔ اور اپنے وطن واپس پہنچ کر حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس بات پر عمل کیا اور مکہ مکرمہ کو اناج کی سپلائی بند کر دی۔ مکہ مکرمہ میں قحط کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اہل مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا، جس میں اپنی قرابت داری کا واسطہ دیا اور درخواست دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثمامہ کے نام گندم کی سپلائی بحال کرنے کا حکم نامہ جاری فرمائیں۔ نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے اعلیٰ اخلاق کی پوری دنیا میں کہیں کوئی مثال نہیں ملتی، آپ نے حضرت ثمامہ کے نام پیغام بھجوایا کہ مکہ کے لیے گندم کی سپلائی بحال کر دیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے امید ہے معزز سامعین کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی، تو سب سے پہلے آپ اسے لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ زارا آپا اسٹوری چینل کی ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔ معزز سامعین، زارا آپا اسٹوری چینل کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ اپنی آراء سے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں۔ بیل آئیکن کو دبائیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور پھر ملیں گے انشاءاللہ مزید بہترین ویڈیوز کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔